سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. یہ ہوا قوم عاد پر مسلط ہو گئی. سخرہ کا معنی چھوڑ دی اللہ نے. 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. حضرت ہود علیہ السلام گئے قوم عاد کے پاس، اور صالح علیہ السلام گئے قوم سمود کے پاس. ان قوموں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، نشانات آج بھی موجود ہیں. انسان بڑا تکبر کرتا ہے جب وہ صحت کی حالت میں ہو، معاشی ترقی ہو، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو. اسے پھر پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد آتے ہیں. ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ایسا ہے نہیں جیسا ہم سمجھ رہے تھے. وہ کیسا سمجھ رہے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں بالکل اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزرتی رہے گی. پھیپھڑے بھی صحیح رہیں گے، گردے بھی فٹ فاٹ رہیں گے، نظر بھی ٹھیک رہے گی، گھٹنے بھی صحیح طرح کام کرتے رہیں گے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا بھائی یہ زندگی ہمیں بطور امانت کے ملی ہے جو ہم سے واپس لے لی جائے گی. تو یہ انسانی نیچر رہی ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، صحت فٹ فاٹ ہوتی ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، تو اسے ہری ہری سوجنا شروع ہو جاتی ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ انسان حق کو دھکیل دے، پیچھے پھینک دے. کس بیس پر؟ اسے حق کو ماننے میں اپنی توہین محسوس ہو رہی ہو. یہ جو بیماری ہے نا، جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ کوٹ کوٹ کے. آپ دیکھیں شروع سے ایسا ہی ہے. اگر ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس دور کے جو بھی متکبر لوگ تھے وہ حضرت بلال اور خباب ابن ارت کو دیکھ کر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ ان جیسے غریب اور مسکین لوگ جو ہمارے لیول کے نہیں ہیں، یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. یہ تو ان لوگوں کا دین ہے. تھوڑی سی انسان کامن سینس استعمال کر لے نا، تھوڑی دیر، تو اسے اندازہ ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ان کو چھننے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. 2 سیکنڈ بھی. تکبر کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں. یہ آج بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اسی بیس پر آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں تکبر انسان میں اس وقت آتا ہے، میں قوم عاد اور قوم سمود کا بھی ذرا ڈیفائن کروں گا، ان میں تکبر کیسا تھا، کیوں تھا. لیکن بیس آج جو قوم عاد اور قوم سمود میں تھی نا، وہی بیس آج بھی پائی جاتی ہے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں نا، انہی میں بھی وہ بیس وہی ہے. تکبر انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے. تبھی جو لوگ جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، غریب ہیں، اکثر ان میں تکبر نہیں ہوتا. عمومی تو نہیں ہے لیکن اکثر. یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بھی تحریکیں اٹھتی ہیں نا، ان میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دینی تحریک اگر کوئی اٹھے اور اس میں پہلے امیر زیادہ آ جائیں تو اس کا امکان ہے کہ یہ تحریک باطل ہو، یہ صحیح نہ ہو. اس کا امکان ہوتا ہے. اکثر
حق کو قبول کرنے والے پہلے غریب ہوتے ہیں, امیر بعد میں آتے ہیں, الا ماشاء اللہ. انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں. تبلیغی جماعت جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے تو میوات کے دیہات کے غریب ترین لوگ ساتھ آ کے جڑے ہیں, مالدار بہت بعد میں آئے ہیں. اور آج بھی غریبوں کی اکثریت ہے تبلیغی جماعت میں. آج بھی اکثریت کس کی ہے؟ غریب لوگوں کی. ہر جگہ ایسا ہی ہے. قربانی کیونکہ دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کو. تو جب انسان میں کوئی قابلیت ہوتی ہے, ایبلٹی ہوتی ہے, کوئی نعمت ہوتی ہے تو کبر آتا ہے. جب نعمت نہیں ہوتی, تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو نا دوسروں سے بڑا. تو جب ہی سمجھے گا نا جب اس کے پاس کچھ ہو. تو جیسے دولت ایک نعمت ہے نا, ایسے ہی نالج بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے آدمی میں تو تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ تو پڑھا لکھا ہے. وہ بھائی ہوتا ہی تک پڑھے لکھے میں ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ نالج ہے, اسے پتا ہے. تو جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ اس کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ اس پاگل کو کیا پتا, میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, میں تو انجینئر ہوں, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, اس کو کیا پتا. تو جب کوئی قابلیت, اسی طرح صحت مند میں تکبر ہو سکتا ہے. جس کی صحت اچھی ہے وہ کبر کرے گا ان کے سامنے جن کی صحت اچھی نہیں, جن کے پاس صحت کی نعمت. جو خوبصورت ہے وہ تکبر کرے گا ان کے سامنے جو خوبصورت نہیں ہے. تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ خوب اچھی طرح سمجھیں. تکبر کہتے ہیں کہ اپنے کمال کو اپنا سمجھنا. اس زوم میں جب انسان, یہ لفظ عربی میں زعم ہے, اردو میں زوم کہتے ہیں, تو میں اردو ہی چلا رہا ہوں. اس زوم میں جب کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرا ہے, وہاں سے اس کی بربادی شروع, بیڑا غرق شروع. سمجھ رہے ہو؟ سمجھتا ہے میرا. یہ کھوپڑی کے کام نہ کرنے کی علامت ہے. تبھی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ متکبر نالجیبل تو ہوگا, تعلیم یافتہ ہوگا, دولت مند بھی ہوگا, لیکن ہوگا بے وقوف. جس کی عقل صحیح کام کر رہی ہو, جو حقیقی معنی میں عقل مند ہو, وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی میرا نہیں ہے, میں ہی اپنا نہیں ہوں, مجھے یہ باڈی خدا کی طرف سے گفٹ ملی ہے. ہر چیز اللہ کا گفٹ ہے. تو جس کو بھیک میں کچھ ملا ہوا ہو وہ کہاں اکڑتا ہے میرے بھائی؟ بھیک ملی ہوئی ہے. اکثر ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں. تکبر کا علاج بھی یہی ہے. یہ مثال سوچا کریں, اس سے انشاءاللہ تکبر بھی ختم ہوگا. کہ ایک فقیر تھا, غریب مسکین, دھتکارا ہوا ہر در سے. وہ چلا گیا کسی سیٹھ کے دروازے پہ, نوک کیا اس نے. سیٹھ صاحب نے دیکھا کہ بھائی دھوتی بنیان میں, بنیان بھی پھٹا ہوا اور سڑی ہوئی دھوتی, میلی دھوتی, گندی دھوتی, ازار تہبند, اور پھٹا پرانا کہیں سے لنڈے کا, وہ بھی پھٹا پرانا بنیان پہن کے, غریب مسکین, چہرے سے غربت جھلک رہی ہے. اس نے جناب آپ سیٹھ ہیں, آپ کا دروازہ نوک کیا. اس نے, آپ نے دروازہ کھولا. ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ صاحب اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. آپ اس دن فارم میں آئے ہوئے تھے, جوش, جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پہ مسلمان کے ساتھ آج کل. پہلے ایسا ہوتا تھا فارم میں آیا بندہ اٹھا گیا, یہ پوری گڈی پکڑا دی نا. آج کل ایسا مارکیٹ میں چل نہیں رہا. غصے میں چھین تو لیتا ہے, دیتا ویتا غصے میں نہیں, غصے میں پورا چیک کاٹ کے دے دیا. پہلے ایسا ہوتا تھا سخاوت میں نا. بھئی آج تو صاحب, یہ ہے حدیث سے ثابت ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو ان سے وہاں عرب عورتوں نے کہا, انہی کے رشتہ دار عورتیں تھیں, کہ اے حمزہ, کچھ شاعری کی نا, کہ یہ اونٹ آپ کا پلا پلایا کھڑا ہوا ہے اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہم بھوکے ہیں. تو اس طرح کا مفہوم ہے اس کا, مجھے پورے اشعار تو یاد نہیں ابھی.
الفاظ یاد نہیں پورے. تو آپ کی سخاوت کو گویا یہ چیلنج ہے. جیسے ہم کسی کے گھر جائیں, بکرا پلا پلایا 2 دانت کا, اور ہم کہیں یار یہ بکرا بندھا ہوا ہے, مہمان گھوم رہے ہیں یار یہ کیا ہو, تو آج کسی میزبان کو غصہ آئے گا؟ غصہ آیا بے نہیں یہ کاٹ کے اور چلو بھائی ذبح کیا یہ لو, نہ وہ پھر بھی کاٹے گا مرغی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اس زمانے میں شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی, تو بعض حضرات پیتے تھے کیونکہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی, تو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی. تو یہ کہنا کوئی حضرت حمزہ کی توہین نہیں ہے, کیونکہ لیگل تھی اس وقت, حرام ہوئی نہیں تھی. تو حضرت حمزہ نے بھی اسی طرح نشے کی حالت میں تھے وہ. تو جب عرب عورتوں نے ان سے کہا کہ ان کی ہی چچا زاد پھوپھی زاد وغیرہ, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی سخاوت کو چیلنج ہے. اچھا وہ اونٹ تھا حضرت علی کا, وہ حضرت حمزہ کا تھا نہیں. اور غالباً حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضرت علی نے ولیمے کے لیے وہ رکھا ہوا تھا کہ اپنا ولیمہ میں اس سے کروں گا. کیونکہ مجھے یہ حدیث پڑھے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے نا, تو اب اصل مفہوم تو یاد رہ گیا, پورے ورڈنگ یاد نہیں ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عورتوں نے یہ چیلنج کیا نا کہ آپ کی سخاوت, تو وہ ایک دم وہ بھول گئے کہ یہ میرا اونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ نشے کی حالت میں تھے. ایسا ان کو جوش آیا, اٹھے اور اس کو نہر کیا اور یہ سب گوشت بانٹ دیا. عرب میں سخاوت بہت تھی, خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد اور قریشی ہاشمی, ان کا تو بہت مشہور تھی سخاوت. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا, اپنے اونٹ کا جب میں نے یہ حال دیکھا نا. تو اس زمانے میں تو ایسا بہت ہوتا تھا, جوش میں آ کے پورا اونٹ ذبح کر دیا, چیک کاٹ کے دے دیا, لے بھائی جتنے رقم ڈالنی ہے ڈال دے. آج کل اس طرح کی سخاوت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, شارٹ غصے میں قتل کرنا ملے گا آپ کو, جوش میں آیا بندہ مار دیا, جوش میں آیا سب کچھ چھین لیا اس سے, جوش میں آیا بیوی کو معاذ اللہ دھکے دے کے باہر نکال دیا. تو اس طرح کے جوش ملیں گے, جوش میں آ کے کوئی اچھا کام ایک دم بہت ہی کوئی اچھا کام کر دیا, ایسا مارکیٹ میں شارٹ ہو. تو آپ کے گھر نوک کیا کہ اس فقیر نے, آپ ایک دم جوش میں آ گئے, اس کے آنسو دیکھے آپ نے, اس کے پھٹا ہوا بنیان, اور آپ کو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں, یار میرے رب نے مجھ پر کتنا انعام کیا, اور یہ دیکھو بیچارہ کس حالت میں. آپ اس کو گھر لے کر آئے, آپ نے اس کی سروس کروائی, پہلے نہانے سے کام نہیں چل رہا تھا, اتنا میلا ہو گیا چکا تھا. سروس کروائی آپ نے, اس کی ڈیٹول سے نہلایا آپ نے, اس کو خوب نہا دھو کے آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا, جو آفس جانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہو نا, 3 پیس سوٹ ٹائی, ایک بڑا ڈیسنٹ قسم کا اس کو لباس پہنایا, اس کے بال کنگھی کی بنایا, تمیز سے کھانا کھلایا اس کو. اور آپ نے کیا کیا, جوش میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, آپ نے اس کو ایک گاڑی پکڑا دی کہ یار تو بھی عیش کرو, اور نوٹوں کی ایک گڈی 5-5 ہزار کی اس کی جیب میں پکڑا دی, بولا چل جا. کیا بولا, چل جا عیش کر یار. اب وہ ایسا نالائق, وہ جب آپ کے گھر کے قریب سے گزرے نا, یوں کر رہے ہیں یا دوسرے فقیروں کو جا کے بار بار کالر اپنا اونچا کر رہے ہیں. راڈو گھڑی ہے, میں بھی اس بہانے اپنی گھڑی دکھا دیتا ہوں, یہ راڈو نہیں ہے, ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں, پھر موبائل نکال کے, اور پھر جو باقی فقیر تھے نا ان کو دھتکار رہا ہے, دفع ہو یہاں سے, غریب لوگ کہیں کے. اب دوسرے فقیر تو اس کو سیٹ سمجھیں گے نا, وہ دوسرے فقیر اس کے پاس آ رہے ہیں, بھائی اللہ کے نام پہ کچھ, چل بھاگ یہاں سے, بدبو دیکھ, اسمیل دیکھ کتنی آ رہی ہے. آ جاتے ہیں, اور کوئی کام دھندہ ہے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, وہ جو اصل سیٹ تھے, جو آپ تھے, جب آپ اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھو گے, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ ایک تھپڑ مار کے اس کو گھر لے کے جاؤ گے, بولے کہ جا واش روم میں کپڑے اتار, تیرا وہی بنیان جو ہے نا وہ لٹکا ہوا ہے, پہن دھوتی, پہن پتلی گلی سے نکل. تو جیسے اس فقیر پہ تکبر سوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ چیزیں اس کو بھیک میں ملی ہیں, اپنا کمال نہیں ہے.
تو میرے بھائی ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیک میں ملا ہے, ہمارا اپنا تھوڑی ہے. یہ آنکھ اپنی ہے ہماری, یہ کان ہمارے اپنے ہیں, یہ ناک, یہ جسم کے ایک ایک عضو. الم نجعل لہ عینین, کہا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی کیا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, دانت, زبان, اور یہ تمہارے 2 ہونٹ, یہ تو ہم نے بنائے ہیں. پیدا ہوئے تو ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے بہترین خوراک کا ماں کی چھاتیوں میں انتظام کر دیا, بہترین خوراک کا. وہ اللہ نے پیدا کیا دودھ, نہ یہ سائنسدانوں نے پیدا کیا, نہ یونیورسٹیوں کے لیکچراروں نے پیدا کیا جن کو سن سن کے آپ ایتھیسٹ بن رہے ہو, خدا کا انکار کر رہے ہو. تو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور یہ نعمتیں دینے والا بھی کوئی اور ہے. یہ ہماری اپنی نہیں ہے, کچھ بھی اپنا نہیں ہے بھائی. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا ہمارے حضرت نا بعض دفعہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے, جو بظاہر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا, لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب میں اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتا ہوں تو میرا دل خراب ہوتا نہیں ہے, یعنی میرے اندر وہ کبر نہیں پیدا ہوتا. فرمایا وجہ اس کی ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا استحضار دیا ہے کہ مجھے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ایسا اللہ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے کہ میں جب اپنی تعریف کر بھی رہا ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, میں اپنی نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ نے دی ہے. تو یہ بہت مشکل سے یہ مقام ملتا ہے, اور ہر آدمی پہ یہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ بھی یہ کہیں کہ میں یوں ہوں, اور کہیں جب کہیں کہ یار کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, کیا یہ تو سب اللہ کی دین ہے. تو مقصد شو مارنا ہوتا ہے, لیکن آخر میں اس کو اللہ کی دین کہہ کے نکل جاتے ہیں. تو بعض اہل اللہ ایسے مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی تعریف کر کے بھی ان کا نفس, ان کا دل خراب نہیں ہوتا, ان میں کبر پیدا نہیں ہوتا, شو بازی پیدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو سب اللہ کا ہے, تو ہم تو بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو جیسے بھکاری تعریف کر رہا ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہے بیٹا یہ بھیک ہی, تو وہ خراب نہیں ہوگا. وہ بھکاری خراب ہوتا ہے جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ احساس جب انسان کو ہوتا ہے نا, یہ بھیک میں ملی ہوئی چیزیں, یہ صحت, یہ نعمت, یہ دولت, حتیٰ کہ دین جو آپ کو مذہب ملا ہے نا, یہ بھی کس میں ملا ہے؟ اس پہ بھی فخر نہ کرو, یہ بھی بھیک میں ملا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا نا, حدیث میں بڑی تفصیل میں ہے کہ ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک کافر نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, تو ان صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ بہت غضبناک ہوئے کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس سے پہلے تو کبھی کلمہ پڑھا نہیں, اب تلوار سر پر ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ پتہ چل جاتا کہ دل سے پڑھ رہے تھے یا زبان سے. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اے ایمان والو جو اسلام قبول کر رہا ہو نا تو اس سے یہ مت کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. کیوں؟ کذالک کنتم من قبل, تم بھی پہلے کافر ہی تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے احسان کر کے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے. تو یہ استحضار کرو گے تو کوئی دوسرا بھی آ رہا ہوگا تو فخر نہیں کرو گے اس کے اوپر کہ میں تیرا اسلام نہیں قبول کرتا, بھائی تو موت کے ڈر سے کر رہا ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے خدا نے تمہیں بھیک میں اسلام دے دیا, اگر کسی اور کو دے رہا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں بنو. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, حالانکہ اسلام لانا تو ہمارے اختیار میں ہے نا, نیک عمل کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, لیکن اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ میری توفیق, میری طرف سے بھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یہ توفیق سلب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دماغ معاف ہو جاتا ہے, حق سمجھ ہی نہیں آتا انسان کے. اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بہکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو بائی بورن مسلمان ہو نا ان کو تو ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہمیں تو ہمارے والدین کی وجہ سے غریبی میں اسلام مل گیا, ہمیں تو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. اگر غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے پھر ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی.
پھر سوچنا پڑتا, غور, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑتا ہمیں. یہ اس آزمائش سے اللہ نے ہمیں نکال لیا. تو نہ انسان اپنی نیکی پہ فخر کرے, نہ انسان اپنے اسلام پہ فخر کرے, شکر کرے کہ بھیک میں ملا ہے. جو چیز بھیک میں ملتی ہے انسان اس پہ اتراتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جس کو علم کی بات معلوم تھی اس سے وہ علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی, الجم بلجام من النار, کہ قیامت کے دن آگ کی لگام اللہ اس کو دیں گے. اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم تھا تو تم نے, اللہ کی شکر یہ تھا کہ اس علم کو دیتے, کیوں چھپا رہے ہو اس کو؟ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس کو آگے, اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے مستفید کرنے کا حکم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے انسان جو ہے نا یہ بھول جاتا ہے. تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے, لبرلزم پھیل رہا ہے اور مذہب کی مخالفت پھیل رہی ہے, اس کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبر سے. یہ سب بھول گئے بھائی, یہ نالج, یہ تعلیم, یہ ایجوکیشن, یہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, کھا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الحدید, یہ لوہا جس سے تم درجنوں چیزیں بنا, ٹوئیٹا کی اور ہونڈا کی گاڑیاں جو لے کے گھوم رہے ہیں نا روڈوں پہ, تو اللہ کہتے ہیں جن لوہے کی بنی ہے, یہ لوہا کس نے, سائنسدانوں نے تھوڑی پیدا کیا ہے, یہ میں نے زمین میں اتارا ہے. اور جب آپ اپنی گاڑی میں ڈیزل بھرتے ہو یا پیٹرول بھرتے ہو تو یہ پیدا کس نے کیا؟ یہ ایندھن, یہ زمین کی رگوں میں اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ. کیسا عجیب نظام ہے, اوپر گیس ہے, نیچے کیا ہے؟ ایسی ندیاں, سمندر. آپ سعودی عرب میں دمام جائیں نا, جہاں پر یہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے جو ڈیزل ہے یا جو بھی ایندھن نکلتا ہے, خام تیل جسے کہتے ہیں, دنیا حیران ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر. یار اتنا زمین سے روزانہ پتہ نہیں کتنے ملین گیلن روزانہ کنٹینروں میں بھر بھر کے سعودی عرب سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جہازوں میں استعمال ہو رہا ہے, گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے. روزانہ آپ اندازہ لگاؤ, گاڑیاں جو ٹینکیاں بھری جاتی ہیں اور جہازوں میں استعمال ہوتا ہے اور ٹرینوں میں استعمال ہوتا ہے, اور کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے, یہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ کیا کچھ زمین اپنے سینے کے اندر لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ویسے دیکھو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. سمندر ہے پورے کے پورے, کیسے انسان چوس چوس کے زمین کی رگوں سے نکال رہا ہے. تو جب یہ انسان کو احساس ہوتا ہے نا, دیکھو انسان دیکھتا ہے اس میکینک کو جس نے گاڑی کو بنائی, وہ کیونکہ گوروں نے بنائی ہے ان سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. یار جاپانی بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک گاڑی نہیں بنا سکے, اصل تو جیپنیز ہیں. کیا ٹوئیٹا گاڑی بنائی, کیا ہونڈا گاڑی بنائی انہوں نے, جی ایل آئی, ایکس ایل آئی اور پتہ نہیں کون کون سے آئی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے آدمی, فخر کرتا ہے نا, اور انہوں نے کیا بنایا. یہ سب سے بڑی بھول ہے خدا کو, جس بھول کی وجہ سے انسان خدا کو بھولتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جاپان کا سائنسدان ایک کیل نہیں بنا سکتا تھا اگر لوہا خدا زمین میں پیدا نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انزل الحدید, اللہ کہتے ہیں لوہا ہم نے اتارا ہے, سائنسدانوں نے نہیں اتارا. فیہ باس شدید, جس میں زبردست لڑائی ہے, ومنافع للناس, اور لوگوں کے بے شمار فائدے ہیں. تو بے وقوف آدمی, احمق آدمی سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ پیدا کرنے والے کو, اور پھر اکڑ میں اور تکبر میں آ جاتا ہے. عقل مند جس کی عقل وحی کی تعلیمات کی روشنی میں چلتی ہے وہ کبھی بھی تکبر میں نہیں